ہندوستان میں ایک ایسا بھی سلطان تھا کہ جب تک وہ زندہ رہا انگریزوں کو لگا کہ وہ ہندوستان میں قابض نہیں ہو سکے۔ جب ایک انگریز جنرل نے مسور کے قلعے کے باہر اس کی لاش دیکھی تو کہا اب ہندوستان ہمارا ہے۔ جی ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں برصغیر میں انگریزوں کی آخری رکاوٹ ٹیپو سلطان کی۔ میں ہوں ملک عبید اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیپو سلطان کون تھا۔ ٹیپو سلطان کا اصل نام فتح علی ٹیپو اور ان کے والد کا نام حیدر علی تھا۔ جب 1787 میں ٹیپو سلطان تخت نشین ہوئے تھے ان کے سامنے بہت سے مسائل تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ ان کی ریاست کا احاطہ تھا۔ وہ اس طرح کہ ان کے مشرق میں انگریز اور حیدرآباد تک ان کی ریاست تھی اور ان کے شمال میں مراٹھے تھے اور ان کے مغرب میں سمندر، یعنی ٹیپو سلطان کی ریاست کو کسی جگہ اس مشکل احاطے کے ساتھ ایک اور بھی مسئلہ تھا، وہ یہ کہ ریاست مسور برصغیر میں دولت مند ریاستوں میں سے ایک تھی۔ اس لیے انگریز اور باقی تمام ریاستیں اس ریاست کو ہضم کرنا چاہتی۔ یہاں کے لوگوں کی آمدن باقی ریاستوں کی نسبت 5 گنا زیادہ تھی۔ سلطان نے اپنے ہمسایوں کے ساتھ معاہدے کیے مگر یہ معاہدے زیادہ دیر تک چل نہ سکے اور آخرکار سلطان کو اپنے ہمسایوں کے ساتھ ایک ایک کر کے جنگ لڑنا پڑی۔ ان جنگوں میں سلطان نے اپنے دشمنوں کے ایسے دانت کھٹے کیے کہ لوگ اسے شیر مسور کہنے پر مجبور ہو گئے۔ ان جنگوں کے بعد سلطان نے انگریزوں کے ساتھ 2 ہاتھ کرنے کا فیصلہ کیا اور انگریزوں کے ایک کے بعد ایک لشکر کو دھول چٹا دی۔ اگر سلطان یہ جنگ جاری رکھتا تو انگریزوں کے انویشن کے لیے برصغیر سے قدم اکھڑ جاتے، مگر سلطان نے رحم دلی کا مظاہرہ کیا اور 1815 میں جنگ بندی کا معاہدہ کیا۔ اس کے بعد انگریزوں نے تحریک چال چلی اور سلطان کے جنرل کو خریدنا شروع کر دیا۔ ان جنرلوں میں سے امیر صادق اور امیر جعفر بڑے غدار نکلے، مگر پھر بھی انگریز ٹیپو سلطان کا اکیلا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے حیدرآباد دکن کی ریاست اور مراٹھوں کو اپنے ساتھ ملایا اور سلطان پہ حملہ کر۔ جب جنگ شروع ہوئی تو امیر صادق نے قلعے کی ایک دیوار سے فوجیوں کو پیچھے ہٹا لیا اور جب سلطان کو اس بات کا علم ہوا تو سلطان غصے سے قلعے سے باہر۔ امیر صادق نے فوجوں کو اس لیے پیچھے ہٹایا تھا کہ انگریزوں کے لیے اندر آنے کا راستہ صاف کر سکے۔ ٹیپو سلطان کے باہر جانے کے بعد غداروں نے قلعے کے اندر سے دروازے بند کر لیے تاکہ ٹیپو سلطان اندر داخل نہ ہو سکے۔ جب سلطان قلعے کے اندر داخل ہونے لگے تو ان کے محافظوں نے اندر داخل نہ ہونے دیا۔ پھر سلطان نے انگریزوں کے ساتھ آخری مرتبہ 2 ہاتھ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سلطان کے ساتھ مٹھی بھر سپاہی تھے لیکن سلطان نے ایک فوجی سے بندوق لی اور دشمن پر فائر کر دیا، مگر یہ مٹھی بھر سپاہی کب تک لڑ سکتے؟ ایک ایک کر کے سارے سپاہی گرنے لگے، مگر ایک محافظ نے سلطان سے کہا آپ انگریزوں کو بتا دیں کہ آپ ہی سلطان ہیں، آپ کی وہ رسپیکٹ کریں گے۔ مگر سلطان نے پھر تاریخی الفاظ بولے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر۔ انگریز بھی نہیں جانتے تھے کہ قلعے سے باہر لڑنے والا یہ شخص ٹیپو سلطان ہے۔ ایک انگریز جنرل نے سلطان کے سر پر گولی ماری اور سلطان شہید ہو۔ اس وقت تک قلعے میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ امیر صادق نے دھوکے سے فوجیوں کو قلعے کی دیوار سے پیچھے ہٹایا، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی اور انگریز فوج قلعے کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ ٹیپو سلطان کی لاش قلعے کے باہر پڑی تھی۔ جب ٹیپو سلطان کے جنرل کو امیر صادق کی غداری کا پتہ چلا تو انہوں نے امیر صادق کو بھی قلعے کے اندر ہلاک کر۔ ٹیپو سلطان کے مرنے کے 59 ایئر بعد پورے برصغیر میں برٹش پرچم لہرا رہا تھا۔ یوں اس انگریز جنرل کی بات سچ ہوگی جس نے کہا تھا ٹیپو سلطان کی لاش دیکھے کہ اب ہندوستان ہمارا ہے۔ ٹیپو سلطان کی مزار سرنگا پٹن میں اور ٹیپو سلطان کی مزار پر ہندو اور مسلمان دونوں حاضری دیتے ہیں اور اسے اپنا ہیرو مانتے ہیں۔ ٹیپو سلطان کا یوم پیدائش سرکاری طور پر منایا جاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، میری ویڈیو آپ کو کیسے لگی؟ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں